السلام علیکم۔ انسانی ذہن بہت پیچیدہ ہے۔ اس کے بارے میں آپ نے اکثر سنا ہوگا مجھ سے۔ کسی بک میں میں نے کچھ پڑھا تھا، اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ انسانی جو ذہن ہے یہ دو طرح سے کام کرتا ہے۔ ایک تو سسٹم 1 ہے، دوسرا ہے سسٹم 2۔ انسان کا ذہن کا وہ حصہ جو صرف ہنر کو اور کسی مہارت کو سیکھ کر فوری طور پر عمل کرتا ہے، اسے ہم سسٹم 1 کہہ سکتے ہیں۔ جیسے ہم کوئی زبان بولتے ہیں، الفاظ بولتے ہیں، تو وہ فی البدیہہ ہم بولتے ہیں، اور وہ زبان سیکھنے کے بعد ہم فی البدیہہ بولتے ہیں۔ فوری طور پر ہم الفاظ بغیر بغیر سوچے سمجھے بولتے ہیں۔ تو یہ ایک مہارت ہے، زبان بولنا اور زبان کا استعمال کرنا۔ اس طرح لکھنا ہے، کیلیگرافی ہے، یہ بھی مہارتیں ہیں جن کو ہم سیکھنے کے بعد آٹومیٹیکلی خود کار طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ڈرائیونگ ہے، وہ بھی ہم سیکھنے کے بعد لاشعوری طور پر یا بغیر غور و فکر کے ہم کر سکتے ہیں۔ یہ ساری جو مہارتیں ہیں، ساری جو حرکات ہیں، یہ سسٹم 1 ذہن کا وہ حصہ جسے ہم سسٹم 1 کا نام دے رہے ہیں وہ کرتا ہے، اور یہ اکثر غلط بھی کر سکتا ہے، کیونکہ یہ آٹومیٹک کرتا ہے تو اس میں غلطی کا امکان بھی ہے۔ اس میں کیا کہنا چاہیے، کاگنیشن کے بائسز ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں، یہ مشکل لفظ ہے، یعنی آپ کے ذہن میں پہلے سے اگر معلومات محفوظ ہیں تو انسانی ذہن اس معلومات کو پکڑ کے ہی فیصلہ صادر کر دے گا۔ اسے کہتے ہیں کاگنیشن بائس، ذہنی مغالطے۔ کیا ترجمہ کر دیا میں نے۔ اچھا، تو سسٹم 1 بھی انسان کے اندر ہے اور سسٹم 2 بھی ہے۔ سسٹم 2 کیا ہے؟ جس پہ آپ غور و فکر کر کے اس سے کام لے سکیں۔ ذہن کا وہ حصہ جب آپ غور و فکر کرتے ہیں تب وہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے۔ اور یہ ایکٹیویٹ کیسے ہوتا ہے؟ اگر آپ فطرت میں جاتے ہیں، واہ کرتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، تو ذہن کا وہ حصہ خیالات کو، افکار تازہ کو وصول کرے گا، جسے ہم سسٹم 2 کا نام دیتے ہیں۔ یہ بک کی باتیں میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو سسٹم 2 جو ہے یہ زیادہ آپ سے تقاضا کرتا ہے کہ آپ گہرے خیال کو پکڑیں، اس پر غور کریں، اس کے مثبت پہلو کون سے ہیں اس پہ غور کریں، اس کے منفی پہلو کون سے ہیں اس پہ غور کریں۔ یعنی کوئی رائے قائم کرنے سے پہلے آپ گہرا غور و فکر کریں، جسے ہم تدبر کہتے ہیں، کنٹمپلیشن انگلش میں کہتے ہیں، یا پھر میڈیٹیشن بھی کہہ سکتے ہیں، مراقبہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو سسٹم 2 کو ہم کم ہی کام میں لاتے ہیں، لیکن سسٹم 1 کو ہم اکثر و بیشتر کام میں لاتے ہیں۔ تو گہرا غور و فکر تب ہوگا جب آپ روٹین کے معاملات سے ہٹ کے ذرا بیٹھیں گے، پھر گہرا غور و فکر ہوگا، اور یہ صحیح معنوں میں تدبر ہوگا۔ جس طرح ہم قرآن پاک کی آیات پڑھ تو لیتے ہیں ترجمے والی، لیکن پھر ان آیات پر ایک خاموشی کے ساتھ غور و فکر والا معاملہ ہوتا رہتا ہے، اور وہ ہمارا سسٹم 2 کرتا ہے۔ اور سسٹم 2 پھر جو نتائج اخذ کرتا ہے وہ کافی حد تک ٹھیک ہوتے ہیں، اور اس زون میں جانا پڑے گا۔ یعنی آپ کو گہرا غور و فکر کرنے والا جو ہیٹ ہے وہ پہننا پڑے گا، پھر آپ اچھے نتائج پر پہنچ جائیں گے۔ اور اس میں کاگنیشن بائسز کم ہوتے ہیں، اور پیورٹی آف تھاٹ کافی زیادہ ہوتی ہے، یعنی اخلاص زیادہ ہوتا ہے، اور سمجھ کی سچائی زیادہ ہوتی ہے۔ بہرحال سسٹم 1 اور سسٹم 2 یہ ذہن کے گوشے ہیں، ذہن کے حصے ہیں جن کو آپ کام میں لا سکتے ہیں، اور کام میں لا کے اپنا مقصد حیات دریافت کر سکتے ہیں۔ یہ اصل میں ایک نوبل پرائز ونر کی کتاب ہے، تھنک فاسٹ اینڈ سلو۔ اس کا تھوڑا سا خلاصہ جو مجھے سمجھ آیا تھا وہ کتاب میں نے لی تھی، لیکن اس کو پڑھ نہیں سکا۔ وہ اتنی مشکل تھی کہ میرے اوپر سے گزر رہی تھی لیکن پھر میں نے اس کی سمری دیکھی، اس کے آتھر کو سننے کی کوشش کی، اس کو سمجھنا چاہا، تو تھوڑی سی سمجھ آئی جو میں نے عرض کر دی۔ باقی جب کوئی کتاب آپ کو سمجھ نہ آئے تو اس کتاب کو چھوڑ دیں، اس کے آتھر کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جو بندہ بیان کرتا ہے وہ کافی حد تک بیان کر دیتا ہے۔ جیسے یہ کتاب تھی، مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اور ایسے ہی ہے، ڈونٹ ٹرائی ٹو بی پرفیکٹ، جسٹ بی یور سیلف۔ تھینک یو۔